إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور میرے عزیز دینی ملی بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسلام کے اندر دوستی کا کیا معیار ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک دوست کون ہے، یا اسلامی نقطہ نظر سے دوست کسے بنانا چاہیے، حقیقی دوست کون ہے، اس تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، انسان انس سے بنا ہے۔ انس یعنی اسے محبت کی ضرورت ہے، اسے کسی ساتھی کی ضرورت ہے، وہ اکیلے زندگی گزار نہیں سکتا، وہ جنگل میں اکیلے نہیں رہ سکتا، اسے چاہیے کہ وہ کسی کے ساتھ رہے، یہ اس کے نیچر میں، یہ اس کے فطرت میں ہے، انسان کے فطرت میں ہے کہ وہ ساتھ میں رہنا چاہتا ہے، اکٹھا رہنا چاہتا ہے، اکیلے نہیں رہ سکتا۔ جانوروں والی صفت اس کے اندر نہیں ہے، یہ فطرت ہے کہ اسے ایک ساتھی کی ضرورت ہے، اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، کچھ لوگوں کی ضرورت ہے جس کے ساتھ وہ بات کر سکے، اپنے دکھ درد اس کے سامنے جو ہے بول سکے، کہہ سکے، اس کے سامنے اپنے جو اظہار ہے، اظہار خیالات، غم ہے تو اس کا اظہار کر سکے، خوشی ہے تو اس کا اظہار کر سکے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں رہنے کے لیے ایک سچے پکے دوست کی ضرورت ہے انسان کو۔ ظاہر سی بات ہے، جب یہ چیز ضروری ہے، یہ فطری چیز ہے، تو پھر اسلام نے اس کی رہنمائی بھی کر دی ہے، اور یہی ہمارے دین کی خوبی ہے، ہمارے دین کی خوبصورتی ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام آپ کو ہر موڑ پہ آپ کی رہنمائی کرے، ہر جگہ آپ کی گائیڈ کرے، ہر جگہ آپ کو کبھی بھی چھوڑے گا نہیں۔ آپ مسلمان ہیں، جگہ جگہ آپ کی گائیڈ کرے گا، جگہ جگہ آپ کو بتائے گا، جگہ جگہ آپ کی رہنمائی کرے گا، ہر مسئلے میں آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ دوستی کے تعلق سے بھی بتایا گیا ہے، نصوص کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبر دی ہے، صحابہ اکرام نے بھی بتایا ہے کہ دوستی کس سے کرنا چاہیے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ دوست جو ہے وہ ضرورت کے وقت کام آتا ہے۔ صدیق کہا گیا، اس کو صدیق عربی میں کہا جاتا ہے جو سچا ہو، اور دوستی کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ خونی رشتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب یہ دوست بنتے ہیں تو یہ خونی رشتے سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، اتنے گہرے ان کے تعلق ہوتے ہیں۔ لہٰذا دوست بنانے میں کسی کو بھی نہیں بنانا چاہیے،
دوست کسی کو بھی نہیں بنانا چاہیے. کوئی بھی آپ کی لائف میں آ جائے اتنی سستی آپ کی لائف نہیں ہونا چاہیے. اتنی سستی نہیں ہونا. آپ کی لائف قیمتی ہے, اس لیے آپ کے سرکل میں جو ہے وہ قیمتی ہونا چاہیے. آپ کو اپنے سرکل کے اندر سوچ سمجھ کے لوگوں کو داخل کرنا چاہیے, یہ دیکھ کے داخل کرنا چاہیے کہ یہ مجھے فائدہ دے گا کہ نہیں. اور سب سے زیادہ پریشانی اگر کسی کو ہوگی تو دنیا میں نہیں, آخرت کے دن. آخرت کے دن. اب آخرت کے دن جو آپ کے ہیلپ کر پائے وہی اصل آپ کا دوست ہے. کہا جاتا ہے الصدیق وقت الضیق, کہ دوست وہ ہے جو تنگی کے وقت آپ کا ساتھ دے, پریشانی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو, وہی سچا دوست ہے. اور سب سے زیادہ انسان کو جو پریشانی ملنے والی ہے, سب سے زیادہ وہ جہاں پریشان ہو سکتا ہے, جو مصیبتیں وہ سب سے زیادہ بڑی اور پریشانیاں فیس کر سکتا ہے, وہ قیامت کے دن. قیامت کے دن جو آپ کو فائدہ پہنچا دے یہی اصل میں دوست ہے. باقی دنیاوی جو دوست ہے وہ تو قیامت کے دن ایک دوسرے کے بارے میں لان تان کریں گے, ایک دوسرے کا انکار کریں گے, میں اس کو جانتا نہیں, اس کو پہچانتا نہیں. بہرحال اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں آپ جا رہے ہیں, مکہ میں رہیں گے, آپ کے سامنے بہت سارے لوگ رہیں گے, آپ کی قوم میں بہت سارے لوگ رہیں گے, کوئی تاجر رہے گا, کوئی بزنس مین رہے گا, کوئی سیاسی رہے گا, طرح طرح کے لوگ ہوں گے. لیکن آپ کو کس کے ساتھ رہنا ہے؟ اسی آیت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور جو آپ لوگ پڑھتے ہیں ہر ہفتے میں, اس آیت کو آپ پڑھتے ہوں گے. سورہ کہف کی آیت ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ رب العالمین نے کہا دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے ہیں, بہت سارے لوگ آپ کو معاشرے اور سوسائٹی میں ملیں گے, آپ کو رہنا کس کے ساتھ ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ اپنے ارد گرد اور جو آپ جن لوگوں کو آپ اپنے سے قریب کریں گے وہ لوگ ہونا چاہیے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. صبح شام ان کا کام یہ ہے جو اللہ سے قریب کرتے ہیں, جو جنت سے قریب کرتے ہیں. اور اگر پھر انسان ہونے کے ناحیے سے اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے گی اس پہ صبر کرنا, چھوڑنا نہیں. انہیں آکسیجن سمجھنا, آکسیجن, بغیر آکسیجن کے انسان نہیں رہ سکتا ہے. اس لیے ایسے دوست جو اللہ رب العالمین کی طرف بلا رہے ہیں, دیندار ہیں, اچھے لوگ ہیں, ان سے دوستی کرنا. اگر کوئی مسئلہ کبھی گڑبڑ ہوتا ہے تو دیکھنا چھوڑنا نہیں, صبر کر لے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اتنی بات نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ نے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, آپ کی نگاہیں ان لوگوں کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف نہیں ہونا چاہیے. ان کو نہیں چھوڑنا, کسی مالدار کو نہیں دیکھنا, کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا ہے. ان سے آپ اپنی نگاہیں نہیں پھیریں, انہی کو اپنا دوست بنائیں, انہی کے ساتھ رہیں. تريد زینت الحیات الدنیا, اگر آپ ان کو بنائیں گے تو مطلب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کو چاہ رہے ہیں آپ, دنیاوی زندگی کی جو خوبصورتی ہے اس کو چاہ رہے ہیں آپ, نہیں, آپ کو وہ نہیں چاہنا ہے. تريد زینت الحیات الدنیا, یہ لوگ زندگی دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کو چاہتے ہیں. ایسے لوگ سے دوستی نہیں کرنا, نہیں تو آپ بھی جو ہے ایسے لوگوں میں سے ہوں گے. پھر آگے کہا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, دیکھنا جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے ان کی نہیں سننا. جو دین کے بارے میں بات نہیں کرتے, جو دین کے بارے میں نہیں سوچتے, جو مسلمان کے بارے میں نہیں سوچتے, جو صرف اپنے بارے میں سوچتے, جن کے دلوں میں میرا کوئی بھی ذکر نہیں ہے, مجھے جانتے ہی نہیں, دیکھنا ان کی باتیں نہیں سننا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے من اغفلنا قلبہ, جن کے دلوں کو ہم نے غافل کیا ہے نا. اگر اب اللہ رب العالمین کا ذکر کسی کے دل میں نہیں ہے نا تو یہ نہ سوچے کہ اب اس کی بدبختی ہے. اس کی بدبختی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم یہاں تک پہنچ گئے ہو کہ میں جو ہے تم کو میری یاد کر, میں تم کو میں یہ چانس ہی نہیں دوں گا تم مجھے یاد کرو. خلاص تم اپنی دنیاوی زندگی مست ہو, مجھے بھول گئے اپنے مقصد کو کس لیے آئے دنیا میں, تو خلاص لگے رہو. میں تم کو توفیق ہی نہیں دوں گا کہ تم مجھے یاد کرو. اگر کسی کے دل میں اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں ہے, نہیں یاد کر پا رہا ہے, تو یہ عذاب ہے, یہ عذاب ہے. اللہ نے چاہا ہے کہ تم مجھے یاد نہ کرو, اور یہ ہے منافقین کے ساتھ جیسے تھا. اللہ نے چاہا ہے کہ تم مجھے یاد نہ کرو, اس لیے کہ تم اتنے کمینے ہو گئے ہو, اتنے آگے نکل گئے ہو, اتنے بدبخت ہو گئے ہو کہ اللہ نے چاہ لیا ہے کہ تم مجھے یاد بھی نہیں کرو.
اور اگر ایسے جو لوگ ہیں ان سے قریب بھی نہیں جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا ایسے لوگوں سے قریب نہ جاؤ. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اور ایسے لوگوں سے بھی قریب نہیں جانا جو اپنی من کی سنتے ہیں, من موجی ہے, جو جہاں شہوات ہے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, ہانپ رہے ہیں, نہیں دیکھ رہے دین کیا ہے, بس دنیا کے چکر میں لگے رہے, بے تحاشا دوڑ رہے ہیں. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اپنے خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ایسے لوگ بھی دوستی کے قابل نہیں, ان سے دور رہیں. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور ایسے لوگ جو حد سے زیادہ تجاوز کر گئے, حد سے نکل گئے, ان سے بھی دوستی نہیں کرنا. ہم لوگ کہتے ہیں نا حد ہو گئی تمہارے, حد کر دی تو یعنی بیکار کام میں, خراب کام میں, تھوڑا حد سے نکل گیا, حد سے آگے بڑھ گیا. تو ایسے لوگ جو حد سے آگے بڑھ گئے ہیں, کچھ مطلب نہیں دین کے بارے میں, گناہوں میں ڈوبے ہیں, ہر صبح سے شام تک بس یہی ہے کہ گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ. ایسے لوگوں کے بارے میں بھی کہا کہ دیکھنا ایسے لوگوں سے قریب نہیں ہونا. کیوں دوست کا اثر پڑتا ہے, دوست کا صحبت کا اثر پڑتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا کہ اگر دوست بنانا ہے تو دیکھیں معیار بتا دیا, کیسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے, کیسے لوگوں سے دوستی کرنا ہے. اور بھی قرآن کی آیتیں ہم پڑھیں گے تو اس طریقے سے الگ الگ ڈھنگ سے آپ کو اس طرف رہنمائی ملے گی, اور یہ اس میں اشارہ ملے گا کہ دیکھو دوست اچھے لوگوں کو بنانا, دوست اچھے لوگوں کو بنانا. اگر کہیں پھنس جاؤ گے, کہیں مجبور رہو گے, تو دیکھنا راستہ تلاش کر کے وہ کمیٹی, وہ سوسائٹی چھوڑ دینا, ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا, یا قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا. اللہ نے کہا قرآن کے اندر ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. کہ جب فرشتے ان لوگوں کو وفات دیں گے جن لوگوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے, دین پہ عمل نہیں کر رہے آپ, اللہ نے آپ کو توفیق دیا تھا, آپ کو نعمت دی تھی اسلام کی, عمل نہیں کر رہے تو آپ اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہیں. خود آپ ظالم ہیں اپنے نفس کے, کھا رہے ہوں گے, پی رہے ہوں گے, عیش کر رہے ہوں گے, گھوم رہے ہوں گے, کچھ بھی کر رہے ہوں گے, حقیقت میں آپ اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہیں. اگر آپ دیندار نہیں ہیں تو اللہ رب العالمین نے ظلم نہیں کیا, تم نے ظلم کیا اپنے اوپر. اس لیے اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کو جو فرشتے موت دیں گے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا, خود پر ظلم کیا ہوا ہے. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم. فرشتے ان سے پوچھیں گے موت کے وقت ایسے کیوں ہو گئے تم, کیا معاملہ ہے, کیوں نہیں سدھر پائے, 40 سال کی زندگی, 50 سال کی زندگی میں کیوں نہیں اسلام پہ عمل کر پائے, کیوں ایسا کام کیا کہ جہنم کی طرف جانا پڑا ہے تم کو. قالوا فيما كنتم, کہاں تھے, کہاں بھٹک گئے تھے, کیا کر رہے تھے دنیا میں, کیوں یہ حالت پہ پہنچے. قالوا كنا مستضعفين في الارض, کہیں گے کہ ہم لوگ کمزور تھے, سوسائٹی اچھی نہیں تھی, خراب دوست مل گئے تھے. فرشتے جواب دیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ, چینج نہیں کر پا رہے تھے, جگہ بدل نہیں پا رہے تھے, سوسائٹی چھوڑ نہیں پا رہے تھے, کیوں ایسے برے لوگوں کے ساتھ تھے. الم تکن ارض اللہ واسعة فتہاجروا فیہا, جگہ چینج کر لیتے, اللہ رب العالمین کی زمین تو کشادہ تھی, کہیں بھی چلے جاتے. فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا. ہاں, اور جو ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا, اور جہنم نہایت ہی خطرناک چیز ہے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے کہ جس کو آپ نے دنیاوی حساب سے دوست بنایا ہے, یہ سب ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کریں گے, ایک دوسرے کا انکار کریں گے, ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے. تو کوئی بھی دوستی جو دنیاوی زندگی پر ہے, آدمی دوست بنا لیتا اپنا, بزنس کے حساب سے, ٹائم پاس کے حساب سے, گھومنے کے حساب سے, کسی بھی حساب سے دوست بنا لیتا ہے, گہرا دوست بنا لیتا ہے. لیکن اگر دنیاوی مقاصد کے لیے ہو تو یہی دوست جس کو آپ دوستی کیے ہو, جس کے پیچھے پورا ٹائم پاس کر رہے ہو, جس کے پیچھے پیسے لٹا رہے ہو, یہی آپس میں ایک دوسرے کو لعن طعن کرے, برا بھلا کہیں گے, برا بھلا کہیں گے, سوائے ان لوگوں کی جن کی دوستی اللہ کے لیے ہے. جس نے مومن دوست کو دوست بنایا ہوا, جس نے اچھے انسان کو دوست بنایا ہے, وہی صرف فائدہ قیامت کے دن دے گا, اور وہی دوستی وہاں پر کام آئے گی. باقی کوئی دوستی قیامت کے دن کام نہیں آئے گی. اللہ رب العالمین نے صاف صاف قرآن میں کہا, یہ باتیں قرآن کی ہے, سیدھی سیدھی, اس میں کوئی اجتہاد نہیں ہے.
علماء کا کوئی اجتہاد نہیں ہے کہ عالم کوئی سوچ کے بتا رہا ہے کوئی مسئلہ مستنبط کر کے، سیدھے سیدھے اللہ رب العالمین کے کلام ہے، اللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں، اللہ رب العالمین کے معنی ہیں اس کے اندر. اللہ رب العالمین نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. جتنی بھی دوستیاں ہیں، خلیل کہا، خلیل کی جمع خلا، یعنی دوستی کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہو سکتا ہے، فرسٹ کلاس کی جو دوستیاں ہیں اس کے بارے میں کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. جو گہرے دوست تھے قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سوائے متقیوں. متقیوں کی جو دوستی تھی آپس میں، وہی دوست رہیں گے، وہی ڈھونڈیں گے ایک دوسرے کو کہ کون کہاں چلا گیا، اللہ اس کا میں آج فائدہ پہنچا دو. باقی دوسرے جو دوست تھے دنیاوی، سب ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کریں گے، ایک دوسرے کا انکار کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجیں گے. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ قرآن میں کہا وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم ببعض ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. کہ جس کو بھی تم لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنایا ہے اور اپنی دوستیاں یہاں دنیاوی زندگی میں دنیا کے لیے کیا ہے، دنیاوی مصلحت کے لیے کیا ہے، تو یہ تو دوست ہے تمہارے، دنیا میں بہت گہرے دوست ہیں، آپ کے بیسٹ فرینڈ ہیں. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا اگر دنیا کے لیے ہے؟ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض. قیامت کے دن جب دیکھیں گے عذاب ہے، ساری چیزیں ہیں، تو کہیں گے یہی پھنسایا تھا مجھے. وہاں یہ سوچے گا یہی پھنسایا تھا، اس کے اوپر لعنت کرے گا، تم برے ہو، تم خراب ہو. بلکہ قرآن میں اور دوسری جگہ پہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے کہے گا اللہ اس کے گناہ کو ڈبل کر دے، اس کے عذاب کو ڈبل کر دے. یہی مجھے برباد کیا تھا، اس کو جہنم کی جو سب سے خطرناک طبقہ ہے، جہنم کی جو سب سے ہارڈ سزا ہے، اس کو وہ اس کے لیے کر دے، اس میں اس کو ڈال دے. سوچے یہ اچھے دوست کے بارے میں انسان کہے گا اگر دوستی نہیں ہوگی. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین. اور یہ سب بولنے سے کوئی فائدہ وہاں پر ہوگا نہیں. کسی کو لعن طعن کرو، اپنا عمل کر کے آئے ہو، دنیا میں چانس ملا تھا برباد کر کے آئے ہو، کچھ ہوگا نہیں. ومأواکم النار، ٹھکانہ تمہارا جہنم ہے، اور وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. دنیا میں دوست مدد کر دیتے ہیں نا غلط کاموں میں، بڑے سے بڑے کانڈ کر دو آپ، دوست آپ کو آ کے بچا لے گا. بڑے سے بڑی غداریاں، بڑی سے بڑی چیز آپ کر دو، دوست آ کے بچا لے گا. قیامت کے دن یہ سب چلنے والا نہیں ہے، اللہ کے ہے یہ سب چلنے والا نہیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہے گا کس کے لیے ہے آج کے دن کی بادشاہ ہے؟ آج کوئی بادشاہ نہیں ہے، آج کسی کی بھی نہیں چلے گی یہاں پر، آج صرف میری چلے گی. تو وہاں پر اگر اچھے انسان ہیں آپ اور اچھی دوستی ہے تو فائدہ، اور اگر نہیں ہے تو ایک دوسرے کو لعنت کریں گے اور کوئی کسی کو بچا نہیں پائے گا. ایک جگہ اللہ رب العالمین نے اور کہا قرآن کے اندر وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ يَدَيْهِ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. کہ ظالم یعنی جو بندہ ظلم کیا اپنے نفس پر، گنہگار ہے، تو جب جہنم کے منظر کو دیکھے گا تو افسوس کرے گا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. اور جب آدمی کو ٹینشن ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو وہ ہاتھ کو چباتا ہے. وہی منظر اللہ نے پیش کیا ہے کہ ہاتھ کو چبائے گا، وہ افسوس کرے گا، کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. وہ کہے گا کاش 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 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن لیا ہوتا، کاش دینی باتوں کو سن لیا ہوتا، کاش ایسا کر لیا ہوتا، کاش اور کاش اور کاش. یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. میری بربادی ہو، میری ہلاکت ہو، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا. یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش کہ میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ اس دوست نے نصیحت آنے کے بعد، قرآن کی نازل ہونے کے بعد، ساری چیزیں میرے نزدیک تھی، یہ کبھی جانے ہی نہیں دیا، سیکھنے ہی نہیں دیا.
ہر جگہ ادھر سے ادھر مجلس سے لے کے بھاگ کے چلا گیا, اسی نے گمراہ کیا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وكان الشیطان للانسان خذولا. اور اس کی صفت تو شیطان والی تھی, اور شیطان کا مطلب کیا ہے؟ دھوکہ دینا. جہاں موقع ملے گا کہ آپ کا ساتھ دے وہیں آپ کو چھوڑ کے جائے گا, وہیں چھوڑ کے بھاگے گا. تو یہ دوست بھی آپ کو قیامت کے دن اسی طریقے سے چھوڑ کے بھاگے گا. اور اگر اچھی دوستی رہے گی, آپ کی اچھے لوگوں سے دوستی رہے گی, جو حقیقت میں دوستی ہے, جس کو دوستی کہا جاتا ہے, تو پھر اگر آپ جہنم میں چلے بھی گئے کسی وجہ سے, کسی برائی کی وجہ سے, کسی مسئلے میں پھنس کے جہنم میں چلے بھی گئے, اور اگر آپ موحدین میں سے ہیں, آپ موحدین میں سے ہیں, یعنی آپ کا توحید ٹھیک ٹھاک ہے, توحید میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے, عقیدے میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے, عقیدہ آپ کا سلامتی ہے, سیف ہے, اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے, تو یہ مومن بندہ آپ کا دوست, اچھا دوست, اگر یہ جنت میں رہے گا تو جنت میں رہے گا تو آپ کو جہنم میں سے نکال لائے گا سفارش کر کے اللہ علیہ. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ دوست بناؤ تو اچھے لوگوں کو بناؤ, کہ اگر کسی وجہ سے اگر آپ کو جہنم میں جانا بھی پڑا تو آپ کو وہاں پر جو ہے ان کی سفارش مل جائے. حدیث کے اندر موجود ہے کہ جنتی جیسی ہی جنت میں قدم رکھیں گے. ظاہر سی بات ہے, جنت کے اگر آپ پڑھیں گے جنت کے بارے میں تو دنیا کیا چیز ہے, دنیا میں جو آپ مست رہتے ہیں کہیں کارنش پہ جا کے اور کسی اچھی جگہ پہ, اور آج کل جو ہے گھومنے جاتے ادھر ادھر بک کر کر کے, ہے نا, آپ سوچتے ہیں بہت اچھی جگہ, کچھ بھی نہیں ہو جنت کے مقابلے میں. جنت کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور جب آپ ایسی جگہ جاتے ہیں گھومنے کے لیے بارش کے موسم میں ادھر ادھر جہاں بھی جاتے ہیں, تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اکیلے جائیں یا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوست بھی جائیں, گھر والے بھی جائیں؟ ہاں, آدمی کو جب انجوائے کرنا رہتا ہے, مزہ کرنا رہتا ہے, وہ چاہتا ہے ساتھ میں ساتھی بھی جائے, دوست کو لے کے جاتے ہیں. اکیلے جائے گا تو اس کو مزہ نہیں آئے گا. تو جنت میں جنتی جیسے ہی پہلا قدم رکھے گا اور دیکھے گا کہ یہ شاندار چیزیں ہیں یہاں پر, یہ اتنی مزیدار چیزیں ہیں یہاں پر, فوراً یاد کرے گا دوست کو, فوراً تلاش کرے گا کہ دنیا میں دوست تھا, اس کے ساتھ میں جاتا تھا, ہے کہاں, مزہ نہیں آ رہا, مزہ نہیں آ رہا, انجوائے نہیں ہو رہا, انجوائے نہیں ہو رہا. جنت کے اندر اتنی ساری نعمتیں تو ہے لیکن اکیلے مزہ نہیں آ رہا ہے. تو اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ اللہ رب العالمین میرا دوست ہے, میں تلاش کر رہا ہوں, کہاں ہے؟ تلاش کیا جائے گا تو پتا چلے گا کہ وہ جہنم میں ہے, پتا چلے گا کسی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا ہے. تو جا کے اللہ سے کہے گا اللہ رب العالمین مجھے اچھا نہیں لگ رہا, مجھے جنت میں مزہ نہیں آ رہا, مجھے فل انجوائے چاہیے, اور بغیر دوست کے مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے. تو اس کو آرڈر دیا جائے گا فرشتوں کو کہ جہنم کا گیٹ کھولے, جہنم کا گیٹ کھولے, دیکھے کہاں ہے اس کا دوست. اگر یہ لوگ اس کو دیکھتے پہچانتے تو ان سے کہا جائے گا جاؤ ڈھونڈ کے تلاش کر کے لے آؤ. پھر وہ جو کو جنت سے نکال, جہنم سے نکال کے جنت میں لے آئے گا. پھر آپ کو میں بتا دوں, جہنم کا دروازہ بند رہتا ہے ہمیشہ, جنت کا دروازہ کھلا رہتا ہے, اوپن رہتا ہے. جنت کے 8 دروازے, جہنم کے 7 دروازے. 8 دروازوں میں سے اگر آپ اپنے لیے کوئی دروازہ نہیں چن پائے تو آپ سے بد نصیب کون ہوگا؟ اور اگر جہنم کا دروازہ آپ چنیے جو 7 ہے, کم ہے, تو آپ سے زیادہ بدبخت کون ہوگا؟ پھر جہنم میں جانے کے آپ حقدار ہوئے کہ نہیں؟ 8 دروازہ اللہ رب العالمین نے دیا جنت میں داخل ہونے کے لیے, کھولا ہے, اس کو کھلا ہے, کنٹینیو کھلا رہتا ہے, آپ اس میں سے داخل نہیں ہو پائے. اور جو دروازے بند ہیں, جہنم کے دروازے, اس میں آپ انٹری کر لیں, کتنی بری بات ہوگی. بہرحال جہنم کے دروازے, مجرم جہاں ہوتے ہیں وہ بند کیا جاتا ہے. قید خانے کو آپ دیکھ لیں, جیل خانوں کو دیکھ لیں, بند کیا جاتا ہے, اس کو جہنم میں بند رہیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے کھلے گا تھوڑی دیر کے لیے, اور اس کو جو ہے اس کا دوست اٹھا کے جنت میں لے آئے گا. یہاں ہمیں ضرورت ہے دوستوں کی, یہاں ہمیں ضرورت ہے دوستوں کی. اور جب یہ گیٹ کھلے گا تو کافرین کے بعد کیا حالات ہوں گے اس کا بھی نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے. تو وہ سوچیں گے کہ اس کو کسی نے بچایا, شاید ہم کو بھی کوئی بچا لے, کوئی ہم کو ہی بچا لے. سوچیں گے, دیکھیں گے ادھر ادھر, فما لنا من شافعین. پھر گیٹ بند ہو جائے گا, کہیں گے فما لنا من شافعین, کوئی نہیں آج ہمارا سفارش کرنے والا, کوئی بھی نہیں. ولا صدیق حمیم, نہ ہی کوئی دوست ہے, نہ ہی کوئی دوست ہے جو بچا لے آج. فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین, اگر پھر چانس مل جائے ہم کو تو دوبارہ ہم جائیں گے تو مومن بن کے آئیں گے. لیکن چانس کہاں ملے گا؟ 40 سال 60 سال میں سدھر نہیں پائے تو پھر کون سا چانس ملنے والا ہے؟ چانس وانس نہیں ملے گا, چانس وانس نہیں ملے گا. ایک ہی چانس ہے, یا تو دنیا ہی بنا لو
اللہ کو بھول جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ بھول جائے یا آخرت ہی بنا لو، چانس نہیں ملے گا. بلکہ جب مجرمین جا کے شکایت کریں گے اللہ رب العالمین سے یا ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ رب العالمین بچا لیں، اعتراف کریں گے، میں اعتراف کروں گا، مجرمین اعتراف کریں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وكنا قوما ضالین، کہیں گے اللہ رب العالمین کہ حق ہے، ہمارے اعمال خراب ہیں، تیری آیتیں آئی تھی، قرآن نازل ہوا تھا، ہم مست تھے اپنی دنیا میں، پڑھتے ہی نہیں تھے، اس کو دیکھتے ہی نہیں تھے. اس کے بعد کہیں گے ہم ہی برے ہیں، ہم ہی خراب ہیں، ربنا اخرجنا منها ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اللہ رب العالمین نکال دے ہمیں نکال دے یہاں سے، اب اگر دوبارہ غلطی کر کے آئیں گے تو ہم ظالموں میں سے رہیں گے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں اخسؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے. اخسؤ کتے کے لیے کہا جاتا ہے، کتے کو جب آتا ہے نا دروازے پہ تو کس طریقے سے ذلیل کر کے بھگاتے ہیں، وہ لفظ استعمال ہوا ہے مجرمین کے لیے، بھاگو یہاں سے، نکلو یہاں سے، بھاگو، آؤ مت میرے سے قریب، بات نہیں کرو. اخسؤ فیہا ولا تکلموا، اخسؤ فیہا دھتکار کے بگایا ہے، دیکھو یہاں آؤ مت، بھاگو نکلو یہاں سے، ولا تکلموا مجھ سے بات نہیں کرو. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين، تمہیں دکھتے نہیں تھے، لوگ تھے وہاں پر. انه كان من عبادي کہ میرے کچھ بندے تھے، ایک ٹیم تھی، ایک جماعت تھی جو جاتی تھی نماز پڑھنے، دکھتے نہیں تھے لوگ. کچھ لوگ تھے جو درس و دروس کا اہتمام کرتے تھے، دین کا اہتمام کرتے، دکھتے نہیں تھے وہ آپ کو. یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، وہ آتے تھے اللہ رب العالمین کس پہ سے کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہم ایمان لائے، ہماری غلطیاں ہو گئی، تو رحم کرنے والا تو ہمارے اوپر رحم کر. یہ لوگ دکھے نہیں تھے آپ کو، کہاں تھے تم؟ فاتخذتموهم سخریا، ان کا مذاق بنا رہتے تھے. مولانا لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے، ان کے پاس رہنے کے لیے نہیں. فاتخذتموهم سخریا حتى انسوكم ذکری، ان کو مذاق بنائے تو مجھے بھول گئے تھے. فاتخذتموهم سخریا حتى انسوكم ذکری وكنتم منهم تضحكون، ہنستے تھے ان کو دیکھ دیکھ کے. انی جزیتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون، ان لوگوں نے جو صبر کیا تھا نا، آپ بولتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، لگتا تھا دل پہ، لگتا تھا ان کے بھی لگتا تھا، یہاں پر وہ صبر کرتے تھے، اور اسی صبر کا جو ہے میں آج ان کو پورا بدلہ دوں گا، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. تو غلط دوست بنائیں گے تو دیکھیں اس کا انجام کیا ہوگا. قرآن کی سیدھی سیدھی آیتیں بھری پڑی ہیں. میں نے تو کچھ آیتوں کے بارے میں آپ سے کہا، کچھ آیتوں کے بارے میں آپ کی تفسیر کی، اس کے بارے میں بتایا. ظاہر سی بات ہے قرآن کی جس طریقے سے باتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات بھی اسی طریقے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی بھی اسی طریقے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھ لیں، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھنا کسی کو بھی دوست نہیں بنانا، کسی کو بھی دوست نہیں بنانا. المرء على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ، کہ دوست جو ہے اپنے دوست کے حساب سے ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یعنی دوست کے اندر جو نیچر ہے، دوست کے اندر جو اخلاق ہے، دوست کے اندر جو صفات ہے، دوست کے اندر جو دینداری، جو بھی چیزیں ہیں، دوست کے اندر جو برائی ہے، وہ برائی لگ جائے گی. کسی کو بھی دوست بناؤ گے، برے لوگوں کو بناؤ گے تو لگ جائے گی، ہے نا. اور یہ بات ایکسپیرینس اور تجربے سے ثابت ہے کہ آپ کو کسی کے بارے میں پتہ کرنا ہے، یہ بات کہی گئی ہے، عن المرء لا تسأل واسأل عن قرینہ، عن المرء لا تسأل واسأل عن قرینہ فكل قرین بالمقارن یقتدی. کسی کے بارے میں پتہ لگانا ہے نا، اس کے بارے میں پتہ نہیں لگاؤ، اس کے دوست کے بارے میں پتہ لگا لو. 4 دوست کے بارے میں پتہ لگا لو، اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا. کوئی آدمی شرابی ہے کہ نہیں پتہ لگانا ہے، اس کے دوست کو پتہ لگا لو کہ 3 اگر شرابی ہے تو 4تھا شرابی ہے. اور ایسی ہے آدمی جیسے برائی کے پاس جاتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ جاتا ہے، جیسے آدمی غلط صحبت میں گیا 6 مہینہ لگتا ہے اس کو برا ہونے. اگر کوئی آدمی کسی شرابی کے پاس گیا، شراب پینے والوں کے پاس گیا، 6 مہینہ اس کے ساتھ رہے گا تو 7ویں مہینے میں بوتل نہیں کھولے گا. تو اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھو فلینظر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا، دیکھو تلاش کرو، سوچ سمجھ کے جو ہے دوست بنانا. ان لوگوں کا اثر ہوتا ہے. دیکھو کہیں یہ لوگ آپ کو ایسے نہ ہو جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہے. فلینظر احدکم من یخاللہ. اور اس کی اسی طریقے سے صحابہ اکرام نے بھی چن چن کے واضح طور سے بتا دیا کہ اگر دوست بنانا ہے تو کس کو بنانا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا، دیکھو
دوست ہے تلاش کرو, دوستوں کو تلاش کرو. تلاش کرنے کا مطلب جانچو پرکھو, بولتے نا ہر ایرو بیرو نکھو کھیرو, کسی کو بھی دوست نہیں بناؤ, جانچو دوست کو تلاش کرو کس کو آپ اپنے سے قریب لا رہے ہو. آپ اپنے سے قریب لاؤ گے, اپنے گھر میں لے جاؤ گے اس کو, کس کو لے جا رہے ہو اپنے گھر میں, ذرا دماغ لگا کے صحیح سے سوچ سمجھ کے دوست بناؤ. دوستوں کو تلاش کرو, کیوں؟ اس لیے کہ دوست خوشی میں زینت ہے, دوست خوشی میں زینت ہے, وہ آپ کی مجلس کی خوبصورتی بڑھاتا ہے, وہ آپ کے ساتھ خوش رہتا ہے, اس کی وجہ سے آپ بھی خوش رہتے ہیں, آپ کا بھی چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہے. اور اگر پریشانی میں ہے تو دوست آپ کی مدد کرتا ہے. اسی لیے کہا کہ ایسے دوست تلاش کر رہا ہے جو پریشانی میں آپ کی مدد کرے. گنہگاروں کو انہوں نے کہا گنہگاروں کو دوست نہیں بنانا, گنہگاروں کو دوست نہیں بنانا ہے نا, اس لیے کہ وہ آپ کو جو ہے برباد کر دیں گے, دنیا اور آخرت میں برباد کر دیں گے. تفصیلات موجود ہیں, صحابہ اکرام کی تفصیلات موجود ہے, بڑے لوگوں کی تفصیلات موجود ہیں, قرآن میں یہ باتیں آ گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. تجربہ بھی یہی کہتا ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ رہنے میں انسان برا ہوگا, اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے سے اچھا ہوگا. بلکہ آخری بات بول کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اگر انسان جانوروں کے ساتھ رہتا ہے تو اس کا اثر اس کے پاس ہو جاتا ہے. جانوروں کا جو نیچر ہے, اگر وہ جانوروں کے ساتھ رہتا ہے تو اس نیچر کا اثر اس کے اوپر ہو جاتا ہے, اس کا اثر ہو جاتا ہے. اور یہ چیز حدیث کے اندر ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فخر اور کبر یہ جو گھوڑے والوں میں اور اونٹ والوں میں ہوتا ہے. جو اونٹ کے ساتھ رہتے ہیں, جو گھوڑوں کے ساتھ رہتے ہیں, جن کا گھوڑوں کا اور جو ہے اونٹ کا چہرہ اوپر رہتا ہے ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں, تو اس کے اندر بھی کبر آ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے سکینت, تواضع, ان کی ساری جھک جانا, یہ جو ہے جو لوگ بکری چراتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے. کہ اہل غنم کے اندر جو بکریاں ہوتی ہیں وہ باتوں کو مان لیتی ہیں, سن لیتی ہیں, تو اسی طریقے سے جو ان کے ساتھ رہتا ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. تو آپ بتائیں کہ ایک انسان اگر جانوروں سے متاثر ہوتا ہے, جس کی بات وہ نہیں سمجھ رہا ہے, جس سے وہ بات نہیں کر پا رہا ہے, تو اگر برے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو کیا متاثر نہیں ہوگا؟ ہوگا ہے نا. مثالیں بہت ساری ہیں, لیکن جو ہے میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكره على توفيقه وامتنانه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله, إن الله يأمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال قولا كريما, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Terima kasih.